یہ بھول جانا، نیکی کے کاموں کا یاد نہ آنا غیر محسوس عذاب نہیں ہے، اللہ کی گرفت نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے، لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے انہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے دبے جاتے ہیں اور پھٹے پڑتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ پھر ہمارے دل اللہ کا کلام سن کے پگھلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے دلوں پر وہ کلام جو حیات بخش کلام ہے اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ جب اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو اس کلام میں تو اس کلام کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل کیوں نہیں ہوتے؟ جب اس کلام میں اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ ہو تو ہماری زبان سے استغفار کیوں نہیں نکلتی؟ یہ غیر محسوس عذاب نہیں ہے، یہ غیر محسوس پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، ہر وہ شخص جو گناہ کرتے ہوئے، ہر وہ شخص جو خطائیں کرتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہم پر تو نہیں آتی، اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ غیر محسوس پکڑ محسوس عذاب سے بہت زیادہ ہے، جس سے نیکی کی توفیق چھن جائے، جس سے نیکیوں کی لذت چھن جائے۔ کیا وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں ہے؟ کیا اس پر استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس پر اپنے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اپنے رب سے معافیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟